کو یہ بات ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا ہوگا کہ تمہیں اگر یہ گلگت بلتستان نہیں چاہیے تو تم بھی ہمیں نہیں چاہیے. یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پہ 97% KP کے برابر میرا گلگت بلتستان ہے, اور کلامٹی اور ڈیزاسٹر ہٹ, ڈیزاسٹر پرون یہ ایریا ہے, اور اس کے اندر اس کے لیے ڈیزاسٹر مینٹیننس میں, روڈ انفراسٹرکچر کی مینٹیننس میں, پاور ہاؤسز کی مینٹیننس میں, لوگوں کے فصلوں کی تباہی میں کتنا پیسہ دیتے ہیں ہمیں, وہ یہ بھکاری سمجھ کے بھیک دیتے ہیں. تو جناب اسپیکر, یہ بتانا ہوگا کہ اگر آپ ایک پروجیکٹ 9.5 ارب کا اس کی کنسپشن سے لے کے گراؤنڈ بریکنگ تک 9 دن لگ سکتے ہیں, اس پہ کسی بابو کی آبزرویشن نہیں لگتی ہے, نہ پروونشل کوئی بابو اس پہ آبزرویشن لگاتا ہے, اس وقت ان کو قانون نظر نہیں آتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی پروونشل بابو کوئی آبزرویشن لگاتا ہے, نہ کوئی فیڈرل بابو آبزرویشن لگاتا ہے. لیکن جب بات آتی ہے گلگت بلتستان جیسے صوبے کی, تو اس کو سر ان حالات کی وجہ سے گلگت بلتستان کو بلوچستان بنایا جا رہا ہے. ہمیں بھی چڑھنا ہوگا پہاڑوں پہ, اس کے بغیر یہ حل نہیں ہوگا. جو ڈیزاسٹر ریلیٹڈ کمپوننٹ تھا وہ ہارڈلی 5% بھی نہیں تھا, جس کے اندر انفراسٹرکچر ورک 5% بھی نہیں تھا. تو ہم نے شروع میں بھی 2022 کے اندر اس گلاف 2 کے جو کنٹری ڈائریکٹر تھے ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو بھی جنیوا میں بیٹھ کے, سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے, اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ ایک پروجیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کو لا کے ہمارے علاقے میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ نے کبھی سچویشن انالیسز ہم سے نہیں مانگا. اس خطے میں کس چیز کی اصل ضرورت ہے وہ چیز نہیں مانگی گئی. 10.5 ارب روپے پھونک دیے گئے اس کے اندر, یہ گلاف 2 کے اندر. اب وہ 10.5 ارب روپے اگر اس طرح ابھی یہ جو تخمینہ بتایا جا رہا ہے, یہ محتاط تخمینہ 20-22 ارب روپے کا ہے. اگر ہم فیلڈز لیتے ہیں, فصلیں لیتے ہیں, ہم زمینیں لیتے ہیں, لوگوں کے گھر لیتے ہیں, لوگوں کی جانیں, ان کا مال, ان کی مویشی, یہ ساری چیزیں تباہ ہوئی ہیں. اور یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اور آپ کا جو کلائمیٹ منسٹری ہے فیڈرل میں, ان کو یہ بات باور کرانی ہے کہ ہم کاربن ایمیشن کے کنٹریبیوٹرز نہیں ہیں, لیکن گلوبل وارمنگ کی زد میں سب سے زیادہ گلگت بلتستان ہے. جو انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے وہ وجہ ہم نہیں ہیں, وجہ باقی لوگ ہیں, لیکن تباہ ہم ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ ہمیں کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر اگر یہاں سے میں اس غلام احمد صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ کم از کم ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن ترتیب دیں اور اس کے اوپر مزید اس کی اسکروٹنی کر کے اس کا تخمینہ بنا کے ہم یہ کیس ٹیک اپ کریں, ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر لیول کے اوپر ہم مانگیں. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم IMF کے شکنجے میں ہیں, ہم فلان ہیں, یہ ساری آبزرویشنز, یہ سارے معاملات یہ دور افتادہ علاقوں کے لیے ہیں. 9 دن میں جناب اسپیکر, 9 دن میں پنجاب کے اندر ایک کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ کنسیو ہوتا ہے. 9 دن پہلے 9 دن میں ایک خواب آتا ہے کہ یہاں پہ ایک ہسپتال بننا چاہیے. اس پروجیکٹ کا پروجیکٹ PC1 بنتا ہے, اس کا صوبے کے لیول پہ فورم ہوتا ہے, اور رات کے 10 بجے کنک کا فورم بلا کے اس کو اپروو کر دیا جاتا ہے, اور وہ اگلے 10ویں دن اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوتی ہے. جب بات اس طرح کے صوبے پہ آتی ہے, گلگت بلتستان جیسے صوبے کی, تو 19 سال لگتے ہیں. ہر PC1 کے اوپر, ہر کاغذ کے اوپر 200 آبزرویشنز لگتی ہیں. تو سر اگر اس ہاؤس کے اندر یہ صوبائی حکومت ہماری حکومت ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت 20-22 ارب کا تخمینہ ہے, محتاط رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہماری تباہی ہوئی ہے, ہماری معیشت تباہ ہے, ہمارا روزگار تباہ ہے, ہمارے لوگ تباہ ہیں, ہمارے گھر تباہ ہیں, ہماری فصلیں تباہ ہیں. اس تخمینے کے اوپر اگر وفاق کا گریبان پکڑنا ہے تو گریبان پکڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وفاق کے پاؤں پکڑنے ہیں تو پاؤں پکڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ حکومت, اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے. اس ایشو کے اوپر جناب اسپیکر فیڈرل فلڈ کمیشن کا ڈرامہ رچایا گیا. یہ 20 سال سے NDMRF کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, ریہیبلیٹیشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, اور یہ گلگت بلتستان کا ہر خطہ, ہر پہاڑ جو ہے وہ روز سرک رہا ہے, روز کھسک رہا ہے, نیچے سے دریا کاٹتا ہے, اوپر سے پہاڑ مارتا ہے. کس وجہ سے مارتا ہے؟ گلوبل وارمنگ ہماری وجہ سے نہیں ہے, کلائمیٹ ایفیکٹ ہماری وجہ سے نہیں ہے, کاربن ایمیشن ہماری وجہ سے نہیں ہے, لیکن کاربن کریڈٹنگ پہ پیسے سندھ کو ملتے ہیں, کاربن کریڈٹنگ پہ پیسے پنجاب کو ملتے ہیں. کاربن کریڈٹنگ کے اگر پیسے دینے ہیں فیڈرل انوائرمنٹ منسٹری نے تو وہ گلگت بلتستان کو دینے چاہیے. تو اس کے اوپر جناب اسپیکر میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, حکومت سے بھی دست بستہ اپیل ہوگی کہ یہ ایک تو اپنا جو فریم ورک ہے
اس کو جس ٹائم وہ بن رہا ہوتا ہے اس وقت آپ تھوڑا محتاط رہیں. GBDM ایکٹ کے اندر بھی ترامیم کی ضرورت ہے. ایمرجنسی انووکیشنز کے اوپر بابوؤں کی آبزرویشنز میں یہ پوچھتا ہوں کہ پنجاب میں کیوں نہیں لگتی؟ وہ بابو قانون وہاں نہیں پڑھتے ہیں. وہاں پہ ایک 9 ارب کا ایک پروجیکٹ جو ہے 9 دن میں زمین پہ آتا ہے. یہاں پہ ایک پروجیکٹ کو زمین پہ آنے پہ 19 سال لگتے ہیں. یہ فلڈ کمیشن کی مثال لے لیں. جولائی 2022 میں پہلی دفعہ یہاں سے ڈیٹا گیا ہے. جولائی 2023, 2024, 2025 ابھی تک منسٹر موصوف کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ آبزرویشنز ہیں. کیوں ہیں آخر یہ؟ تو اس کے لیے جناب اسپیکر کسی کا گلا پکڑنا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, کسی کے پیر پکڑنے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. گلگت بلتستان کے لوگوں کو مزید اس طرح مفلوق الحال نہیں رکھا جا سکتا. گلگت بلتستان کے لوگوں کو مزید اس طرح غربت میں نہیں رکھا جا سکتا. گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس طرح مزید سسکتے بلکتے نہیں رکھا جا سکتا. یہ ایک سائٹ کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ ہمارے منہ سے نوالا جو چھوٹا موٹا کام ہم کرتے تھے وہ چھینا جا رہا ہے. اس کے اوپر آپ نے جو دن مختص کیا ہے اس پہ بات کریں گے. تو میں سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں. یہاں پہ جو اداروں کی محاذرائی ہے, ادارہ جاتی محاذرائی, اس کے اندر دھڑلے سے آپ حکومت کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.